السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون۔ محترم ناظرین، سورہ کہف قرآن کریم کی ایک بڑی ہی عظیم سورت ہے، جسے جمعہ کے دن پڑھنے کی خاص فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اس سورت کی ابتدائی 10 آیات کو جو شخص یاد کر لے، سمجھ لے، اس کے لیے بھی خصوصی بشارت بیان کی گئی۔ اور ہم اور آپ جمعہ کے روز سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن میں آج کے اس درس میں سورہ کہف کے اندر کا ایک پیغام آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یوں تو سورہ کہف ہمارے اس موجودہ دور کے لیے ایک ایسی سورہ ہے جو ہمیں زندگی گزارنے کا بہت ہی بہتر اور اعلیٰ راستہ دکھانے کی صلاحیت رکھتی، لیکن اس سورہ مبارکہ کے ایک خاص پیغام جس کی ہمیں اور آپ کو آج زیادہ ضرورت ہے، وہ ایک پیغام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کی سورہ کی عظمت کا آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص اس سورت کی ابتدائی 10 آیات کو یاد کر لے، اس کو سمجھ لے، اس کے معانی کو سمجھ لے، اسے یاد کر لے، ایسا شخص دجال جیسے عظیم فتنہ سے بھی محفوظ رہے گا۔ ایک صحابی رسول سورہ کہف کی تلاوت اپنے گھر میں کر رہے تھے، ان کے گھر پر اللہ رب العالمین کی جانب سے سکینت کا اور فرشتوں کا نزول ہوا، جسے اس صحابی رسول نے باقاعدہ محسوس کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول سکینت اور فرشتوں کے نزول کی بشارت انہیں سنائی۔ جو شخص اس سورہ مبارکہ کو جمعہ کے دن تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے اگلے جمعہ تک ایک خاص نور، ایک خاص روشنی کا انتظام فرماتا ہے۔ یہ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت اور اس کی برکت ہے۔ لیکن میں آپ کی توجہ اس سورہ مبارکہ کے ایک عظیم ترین اور اہم ترین پیغام کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ وہ پیغام یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ انسان کو عمل کا پیغام پیش کرتی ہے، ایک انسان کو اس بات کا درس دیتی ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں بھلائی کا راستہ، نیکی کا راستہ، خیر کا راستہ یہ ہے کہ آپ اچھے کام کرو، آپ عمل کرو، آپ محنت کرو، آپ کوشش کرو۔ اس زندگی میں، اس دنیا میں کامیابی کا راستہ ہی یہی ہے کہ آپ کام کرو، آپ محنت کرو، آپ کوشش کرو، آپ بھاگ دوڑ کرو۔ یہ زندگی اللہ نے بنائی ہی اس لیے ہے تاکہ آپ محنت کرو، ورنہ آرام کرنے، سونے اور عیش کرنے کی یہ دنیا اللہ رب العالمین نے بنائی ہی نہیں۔ اس دنیا کا مزاج، اس کی فطرت ہی ایسی ہے کہ انسان وہی کامیاب ہوگا جو انسان اللہ رب العالمین کے لیے یہاں پر محنت کرنے والا ہو، کوشش کرنے والا ہو، بھاگ دوڑ کرنے والا ہو، اپنے پاس موجود صلاحیتوں کی بنیاد پر بھرپور کوشش کرنا، یہ اس دنیا میں بہترین زندگی پانے کا ذریعہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا پیغام بہت سارے پیغاموں میں سے ایک عظیم اور اہم پیغام یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر جمعہ کو جو آپ کو سورہ کہف پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے، وہ در حقیقت آپ کو اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ آپ کو پورے ہفتے کام کرنے کے بعد پھر اپنے آپ پر غور کرنا ہے کہ آپ نے پورے ہفتے کی زندگی کیسی گزاری۔ اگر سستی ہے، کاہلی ہے، غفلت ہے، تو آپ کو چوکنا ہونے کی ضرورت ہے، اور اگر آپ عملی طور پر اچھے ہیں تو آپ کو اور زیادہ اچھا عمل کرنے کی ضرورت، اور زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اس سورہ مبارکہ کا بنیادی پیغام ہے۔
اسی بات کو اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کی سورہ میں کئی انداز سے ہمارے سامنے پیش کیا ہے. لیکن یہ عمل آپ کیسے کریں گے؟ یہ کام آپ کیسے کریں گے؟ کام کا طریقہ کیا ہوگا؟ کام کا سسٹم کیا ہوگا؟ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس سورہ کی سب سے پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو اپنی سب سے بڑی نعمت قرار دیا. فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر الکتاب نازل فرمایا، یعنی القرآن نازل فرمایا. قرآن کریم اللہ رب العالمین نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے. اس پر سارے اہل دنیا کو، سارے انسانوں کو اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے، اللہ کی تعریف کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسی نعمت ہے جو ہر نعمت سے بڑھ کر ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اور یہ کتاب ایسی ہے جو کتاب ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی کمی سے، ہر قسم کی کجی اور ٹیڑھ پن سے بالکل پاک ہے. یہ کتاب بالکل سیدھی اور سچی ہے اور سیدھے اور سچے راہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے. یعنی دو باتیں ہمیں دھیان میں رکھنا ہے. پہلا یہ کہ یہ دنیا کی زندگی اس لیے ہے تاکہ آپ اس میں کام کریں، آپ اس میں محنت کریں، آپ بھاگ دوڑ کریں. اور یہ بھاگ دوڑ، یہ کوشش، یہ عمل، یہ محنت آپ کو قرآن کریم کی روشنی میں کرنا ہے، آپ کو کتاب اللہ کی روشنی میں کرنا ہے. یہ دو باتیں آپ کے دھیان میں رہنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے کام کیا اور کام کرنے کا رخ، کام کرنے کی لائن، کام کرنے کا سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا تو بھی فساد کا ذریعہ ہوگا، تو بھی بگاڑ کا ذریعہ ہوگا. لہٰذا آپ کو کام کرنا ہے، بھرپور کام کرنا ہے. آپ کو آرام اتنا ہی کرنا ہے جتنے سے آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے، جتنے سے آپ کو راحت مل جائے، پھر اس کے بعد کام پہ لگنا ہے. آرام برائے آرام نہیں، بلکہ آرام اس لیے کرنا ہے تاکہ آپ اور زیادہ کام کر سکیں، تاکہ آپ اور زیادہ چاق و چوبند ہو کر کے محنت کر سکیں. اور یہ محنت، یہ کوشش آپ کو کیسے کرنی ہے؟ آپ کو قرآن کریم کے بتائے ہوئے طریقے، قرآن کریم کے بتائے ہوئے راستے، قرآن کریم کے بتائے ہوئے اسلوب میں آپ کو کرنی ہے. کیونکہ بسا اوقات انسان کام تو کرتا ہے، لیکن کام کرنے کا جو اسٹائل ہے، کام کرنے کا جو رخ ہے وہ غلط ہوتا ہے. اسے لگتا ہے کہ وہ بہت اچھا کر رہا ہے، لیکن وہ انسان دراصل اپنے سماج کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے کس طرح عمل کے پیغام کو پوری دنیا کے سامنے پیش کیا. سب سے پہلا قصہ اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف کا بیان کیا ہے. اصحاب کہف کون ہیں؟ یہ چند نوجوان ہیں جو اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے. چند نوجوان ہیں جو اللہ پر ایمان لے آئے اور شرک اور کفر کی زندگی انہوں نے چھوڑ دی. ایمان لانے کے بعد انہیں اپنی قوم سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہوا، بہت زیادہ تکلیفوں کا سامنا ہوا، لیکن وہ اپنے دین پر، اپنے ایمان پر جمے رہے اور اس ایمان کے لیے، اس اسلام کے لیے، اس دین کے لیے انہوں نے ہر تکلیف برداشت کیا. اپنی قوم کو سمجھایا، اپنی قوم کو دعوت دیا، اپنے دین پر جمے رہے، صبر کرتے رہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اس مصیبت سے نجات دلا کر کے ایک غار میں پہنچا دیا اور پھر وہ لوگ اسی غار میں محفوظ کر دیے گئے اور اللہ رب العالمین کی خاص حفاظت و نگرانی میں چلے. اس قصے کے ذریعے ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک انسان کو، ایک مسلمان کو اپنے دین پر رہنا چاہیے اور اس دین پر رہتے ہوئے اس کو بھلائی کے کام، دعوت کے کام، خیر کے کام کرتے ہوئے صبر کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنی چاہیے. کبھی بھی اسے مشکلات سے گھبرا کر کے دین نہیں چھوڑنا ہے، مشکلات سے گھبرا کر کے ایمان نہیں چھوڑنا ہے، مشکلات سے گھبرا کر کے اپنی پاکیزہ زندگی نہیں چھوڑنی ہے.
بلکہ اس پر قائم رہنا ہے اور لوگوں کو بھی دعوت دینا ہے اور اس راہ پر چلتے رہنا ہے، اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرتے رہنا ہے، لیکن اس عمل کی زندگی کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ رب العالمین آپ کی نگرانی کرے گا، آپ اپنے رب کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ اصحاب کہف کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ یہ نوجوان جب ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنی قوم کو بھی توحید کی دعوت دیا، انہیں شرک سے روکا، ان کی قوم ان کی دشمن ہو گئی، لیکن پھر بھی انہوں نے اس دعوت کو جاری رکھا، صبر کرتے رہے، دعا کرتے رہے، اور اس کے بعد جب انہیں لگا کہ ہماری قوم ہمارے خلاف کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہے تو انہوں نے غار میں جا کر کے پناہ لیا، وہاں بھی انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، اللہ رب العالمین نے انہیں صلح دیا اور اس کے بعد پھر انہیں موت دے دی، اور اس طرح وہ لوگ اپنے عمل کی وجہ سے، اپنے عزم اور حوصلے کی وجہ سے، اپنے دین اور ایمان پر استقامت کی وجہ سے وہ لوگ اللہ رب العالمین کی خاص حفاظت اور نگرانی میں چلے گئے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک انسان کو اس دنیا کی زندگی میں سچائی کی راہ کو اپنانا ہے، بھلائی کی راہ کو اپنانا ہے، دین کی راہ کو اپنانا ہے، اور اس راہ کو اپنانے کے بعد اپنی قوم کو، اپنے خاندان کو، اپنے لوگوں کو اسی سچائی کی طرف بلانا ہے، اور اس سچائی کی راہ کے چلنے میں، اس کی طرف بلانے میں جو بھی تکلیف ہو اس تکلیف پر آپ کو صبر کرنا ہے، جمے رہنا ہے۔ کامیابی کا راستہ اسی میں اللہ رب العالمین نے رکھا۔ یہ پہلا واقعہ ہے جو ہمیں دین پر ثابت قدم رہنے کی، جو ہمیں دین پر جمے رہنے کی، جو ہمیں اللہ کے لیے صبر کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اور یہ کام وہی شخص کر سکتا ہے جس کو کام سے محبت ہو، جس کو عمل سے محبت ہو، جسے کام سے لگاؤ ہو، جسے کام سے سچا تعلق ہو، وہی شخص اپنے اختیار کیے ہوئے دین پر جمع رہ سکتا ہے اور اس کے لیے تکلیفوں کو برداشت کر سکتا ہے۔ دوسرا واقعہ جس میں اللہ رب العالمین نے ایک باغ والے کا قصہ بیان کیا کہ اللہ رب العالمین نے ایک شخص کو باغ عطا فرمایا، بہت مالدار انسان ہو گیا، مالداری اتنی بڑھ گئی کہ اسے لگنے لگا کہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ تو رہیں گے، اور اگر خدا نخواستہ ہم مر بھی گئے تو بھی ہم اللہ رب العالمین کے پاس اچھے مقام پر پہنچنے والے ہیں۔ اسی کا ایک دوست ہے، اس مالدار کا ایک دوست ہے جو مسلمان ہے، اس نے اسے سمجھایا کہ دیکھو، جس اللہ نے تمہیں مالدار بنایا ہے وہ اللہ تمہیں فقیر بھی بنا سکتا ہے، جس اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں وہی اللہ تم سے نعمتیں چھین بھی سکتا ہے، لہٰذا جو کام تم کر رہے ہو اس کام کو اور اس نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرو۔ لیکن وہ نہیں مانا، اور اس نے اللہ کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، اور اس بات کا اعلان کیا کہ یہ مال مجھے میری صلاحیت کی وجہ سے ملا ہے، اس میں کسی رب کا، کسی اللہ کے دینے کا کوئی معاملہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے باغ کو برباد کر دیا، اس کا باغ تہس نہس ہو گیا، اور وہ مومن، وہ مسلمان جس نے اسے سمجھایا، جس نے اسے بتایا، سکھایا، جس نے اسے کفر سے، شرک سے روکا، اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت فرمائی، اللہ رب العالمین نے اس کی قدر فرمائی۔ لیکن جو شخص مالدار تھا اس نے اپنی کامیابی کو، اپنے عمل کو، اپنی مالداری کو اپنا کرشمہ اور اپنا کمال سمجھا، اور وہ غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا، تو اللہ رب العالمین نے اسے برباد کر دیا۔ اس قصے میں ہمارے لیے درس یہ ہے کہ اگر آپ کو آپ کے کام کی وجہ سے کامیابی ملتی ہے، ترقی ملتی ہے، تو آپ کو اس ترقی کو اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے، اس ترقی کو آپ کو اللہ رب العالمین کی نعمت سمجھنا چاہیے۔ آپ کے پاس جو مال ہے، جو ترقی ہے، یا اولاد کی شکل میں جو نعمتیں موجود ہیں، آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ کا فضل ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے مجھے ملی ہوئی ہیں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سارا کمال اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اور یہی انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے کہ انہیں جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے، جب بھی کوئی فضل ملتا ہے،
جب بھی کوئی ترقی ملتی ہے تو وہ اسے اللہ کی طرف ہی منسوب کرتے ہیں، وہ اسے اپنا کمال نہیں سمجھتے۔ دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ایسے جلیل القدر پیغمبر ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے بہت ہی بڑی اور بہت ہی عجیب و غریب بادشاہت عطا فرمائی۔ انہوں نے اپنے دربار میں اس بات کا اعلان کیا کہ بلقیس کا تخت کون لے کر آئے گا؟ تو ایک شخص نے کہا کہ میں لے کر آؤں گا، یہاں تک کہ آپ مجلس آپ کی ختم نہیں ہوگی اس سے پہلے میں لے کر آ جاؤں گا۔ لیکن ایک دوسرے شخص نے کہا، جس کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا، اس نے کہا آپ پلک جھپکیں گے، پلک جھپکنے بھر میں اس کا تخت آپ کے پاس لا کر حاضر کر دوں گا۔ اور آپ کے پلک جھپکتے ہی صنعاء سے وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی دربار میں پہنچ گیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ پلک جھپکنے کی دیر میں تخت اتنی دور سے ہمارے پاس پہنچ گیا، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرا کمال ہے، میری بڑائی ہے، نہیں، بلکہ انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا کمال ہے، یہ میرے رب کا احسان ہے، میرے رب کا کرم ہے، یہ اسی نے اپنے فضل سے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی۔ ایسے ہی ایک مومن جب وہ نعمتیں پاتا ہے مال کی شکل میں، علم کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، دنیاوی ترقی کی شکل میں، شہرت کی شکل میں، تو وہ اپنی تمام نعمتوں کو، اپنے اوپر آنے والی تمام فضل اور کرم کو وہ اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اور یہی ایک مومن میں اور ایک منافق اور کافر میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ ایک ایسا انسان جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی فضل ملتا ہے، کوئی کمال ملتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرا کمال ہے، یہ میرے دماغ کا کمال ہے، یہ میری شہرت کا کمال ہے، یہ میرے تعلقات کا کمال ہے کہ مجھے یہ چیز ملی ہے۔ وہ اپنی ترقی کو اللہ کی جانب سے نعمت نہیں قرار دیتا۔ یہیں سے انسان کی زندگی میں بے برکتی آتی ہے، انسان کی زندگی میں تباہی آتی ہے، انسان کی زندگی میں اللہ کی ناراضگی آتی ہے۔ قارون کو جب لوگوں نے سمجھایا کہ آپ کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے، آپ کے ساتھ احسان کیا ہے، تو آپ بھی لوگوں کے ساتھ احسان کیجئے، تو اس نے کہا کہ یہ جو مال میرے پاس ہے، جو ترقی میرے پاس ہے، یہ سب اس لیے ہے کیونکہ میں اس کا حقدار ہوں، یہ میرا حق ہے اس لیے مجھے ملا ہوا ہے، اس میں کسی کا فضل اور کرم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے برباد کر دیا، اللہ نے اسے تباہ کر دیا۔ تو اس قصے میں بھی ہمیں یہ درس دیا گیا ہے کہ اگر آپ کو ترقی ملتی ہے، نعمت ملتی ہے، مال کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، یا کسی بھی شکل میں اگر وہ نعمت ملتی ہے، تو آپ کو بجائے اس کے کہ اس پر غرور کریں، اس پر گھمنڈ کریں، آپ اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ اپنی تمام نعمتوں کو آپ اللہ کا فضل کہیں، تمام نعمتوں کو اللہ رب العالمین کا کرم کہیں، تمام نعمتوں کو آپ اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کریں اور اپنی بندگی کا ثبوت دیں۔ اور اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو نہ دیا ہو، آپ کو محروم رکھا ہو، تب بھی آپ صبر کریں اور اللہ رب العالمین کا شکر گزار رہیں، کیونکہ جتنی نعمت ملی ہے اتنی نعمت پر بھی اللہ رب العالمین کا شکر کرنا چاہیے۔ اس واقعے میں آپ غور کریں گے کہ ایک مومن جس کے پاس مال نہیں ہے، جس کے پاس دولت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ رب العالمین کے دین پر موجود ہے، اللہ رب العالمین کے دین کی دعوت دے رہا ہے، اصلاح کا کام کر رہا ہے، اور اللہ رب العالمین کے فیصلے پر راضی ہے۔ اس کی رضامندی یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا ہمیشہ اور ہر حال میں شکر گزار ہے، اس کی شکر گزاری کم نہیں ہوتی۔ لہٰذا اس واقعے سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ آپ عمل جب بھی کریں، آپ جب بھی محنت کریں، تو آپ کی محنت دل سے ہو، اللہ کے لیے ہو، خوشی سے ہو، اور جب آپ کو کامیابی مل جائے تو آپ اس کامیابی کو اللہ کی طرف منسوب کریں۔ اور اگر کامیابی نہ ملے، دنیا کی کامیابی، مال کی کامیابی، تو بھی آپ اپنے رب کے شکر گزار رہیں، اپنے رب کے فرما بردار رہیں، اپنے رب کا بندہ بن کر رہیں، تو آپ جو بھی کریں گے اللہ رب العالمین اس میں برکت عطا فرمائے گا۔
آپ جو بھی کام کریں گے اللہ رب العالمین اس کے اندر آپ کے لیے خیر رکھے گا۔ تیسرا قصہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ذوالقرنین کا بیان فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا بیان فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہے، جن سے اللہ رب العالمین نے کلام فرمایا ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے کتاب عطا فرمائی ہے، جن کا اللہ رب العالمین کے ہاں ایک خاص رتبہ اور مقام ہے۔ لیکن جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ علم والا کوئی اور شخص بھی موجود ہے، تو وہ اللہ رب العالمین سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آخر وہ شخص کہاں ملے گا مجھے جو مجھ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو راستہ بتایا۔ موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت ہیں، صاحب کتاب ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ سے کلام فرمایا ہے، لیکن علم کی طلب، علم کی تلاش، خیر کی تلاش، محنت کش اور عمل سے محبت اتنی ہے کہ آپ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے ساتھ اپنے ایک ساتھی کو لے کر کے نکل جاتے ہیں اور خضر علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمیں وہ علم سکھائیے جو آپ کے پاس ہے۔ ان کے ساتھ آپ رہ کر سفر بھی کرتے ہیں اور ان سے سبق بھی سیکھتے ہیں، ان کے ساتھ سفر میں رہ کر کے آپ تکلیفیں بھی برداشت کرتے ہیں، ان کے اصول اور ضابطے کو بھی آپ سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد علم حاصل کرنے کے بعد پھر آپ وہاں سے واپس آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا، علم حاصل کرنے کے لیے صبر کرنا، علم حاصل کرنے کے لیے چل کر عالم کے پاس جانا، ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ آپ زندگی بھر علم حاصل کرتے رہو اور علم کے لیے جتنی کوشش آپ سے ممکن ہے وہ کوشش آپ ضرور کرتے رہیں، کیونکہ علم کی کوئی حد نہیں ہے، علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، علم بے انتہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے سفر کے لیے، تو کشتی کے کنارے پر ایک چھوٹا سا پرندہ آ کر کے بیٹھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے فرمایا کہ اس پرندے کی چونچ میں جو پانی ہے، اس پرندے کے منہ میں جو قطرہ ہے ایک، وہ قطرہ پوری مخلوقات کا علم ہے، پوری مخلوقات کا علم وہ ایک قطرے کے برابر ہے، اور یہ جو سمندر ہے، یہ سمندر اللہ رب العالمین کے علم کے مقابل، یعنی جو حیثیت قطرے کی سمندر کے سامنے ہے وہی حیثیت اللہ کے علم کے سامنے مخلوقات کے علم کی۔ تو آپ چاہے جتنا حاصل کر لو قرآن اور حدیث کا علم، قرآن اور حدیث کا سمجھ، اس کی سمجھ، اس کا علم، اس کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ آپ پوری زندگی بھی کھپا دیں پھر بھی آپ سے پورا حاصل نہیں ہو سکے گا۔ اس سے پیغام یہ ہے کہ آپ زندگی بھر علم حاصل کرتے رہو، اس کے لیے محنت کرتے رہو، اور کبھی بھی آپ کے دل میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ میرے پاس تو علم بہت ہو گیا، اب مجھے اور محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے جو علم حاصل کرنے کا شوق رکھتے ہیں، جو علم حاصل کر چکے ہیں، جو علم حاصل کرنے والے ہیں، کہ علم کی کوئی حد نہیں ہے، اور علم کے لیے آپ جتنا محنت کرو، جتنا کوشش کرو، وہ کم ہی ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کو، ایک انسان کو اس واقعے کے ذریعہ جو سب سے بڑا پیغام دیا گیا ہے وہ پیغام یہ ہے کہ آپ سے جتنا ممکن ہو سکتا ہے آپ علم حاصل کرنے کے لیے محنت کریں، اس کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے سفر کریں، اس کے لیے اپنا مال خرچ کریں، اس کے لیے علماء تک پہنچیں، اپنا وقت دیں، اپنا ٹائم دیں اور علم حاصل کریں، اور یہ سلسلہ پوری زندگی چلتے رہنا چاہیے، کبھی رکنا نہیں چاہیے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ چند ویڈیوز دیکھنے کے بعد، چند چیزیں سننے کے بعد انہیں لگتا ہے کہ اب ہمیں علم اتنا حاصل ہو گیا ہے کہ اب ہم لوگوں سے بحث کر سکتے ہیں، وہ سیکھنا بند کر کے وہ لوگوں سے بحث شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے،
یہ بہت بڑی غلطی ہے. آپ کا علم حاصل کرنے کا سلسلہ مسلسل چلتے رہنا چاہیے. اور مجھے لگتا ہے شاید کہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا کام محنت کے لیے، عمل کے لیے، کوشش کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرو، زیادہ سے زیادہ کتاب و سنت کا علم حاصل کرو، قرآن کریم پڑھو، اس کی تفسیر پڑھو، حدیث رسول پڑھو اور اس کی سمجھ علماء سے حاصل کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کا یہ پیغام ہمیں ہمیشہ یاد رہنا چاہیے. آخری قصہ جسے اللہ رب العالمین نے ذوالقرنین کے نام سے ذکر کیا ہے کہ ذوالقرنین ایک بہت بڑے بادشاہ ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی. یہ بادشاہ ایک نیک بادشاہ ہیں جنہیں اللہ پر، آخرت پر یقین ہے. اللہ رب العالمین نے ان کو بہت سارے وسائل عطا فرمائے جن کے ذریعہ وہ حکومت کر سکتے ہیں، لیکن وہ اتنے سارے وسائل، اتنے سارے اسباب ہونے کے باوجود وہ اپنے گھر میں نہیں بیٹھتے، بلکہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے وہ 3 بڑے سفر کرتے ہیں. وہاں تک پہنچتے ہیں جہاں سے سورج نکلتا ہے، یعنی جس کے بعد آبادی ہی نہیں، اور وہاں بھی پہنچتے ہیں جہاں سورج ڈوبتا ہے، پچھم کی طرف اور مشرق کی طرف، جہاں پر سورج ڈوبتا ہے اور نکلتا ہے، جس کے آگے کوئی دنیا نہیں. اور ایک اور طرف سفر کرتے ہیں جہاں پر لوگ پہاڑوں میں آباد ہیں اور یاجوج ماجوج نامی مخلوق اور لوگ وہاں کے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں. وہ یہ 3 بڑے سفر کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے. حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو سفر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے پاس وسائل ہے، ذرائع ہیں، انہیں آرام سے اپنے گھر میں رہنا چاہیے اور عیش کرنا چاہیے. نہیں، کیونکہ قرآن یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ کے پاس اسباب ہیں، آپ کے پاس ذرائع ہیں، آپ کے پاس لوگ ہیں، آپ کے پاس صلاحیت، آپ کے پاس مال ہے، تو آپ کو سماج کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اپنی بھرپور انرجی لگانی چاہیے کہ آپ سماج کو کس طرح فائدہ پہنچا سکتے ہیں، آپ سماج کو کس طرح بھلائی پہنچا سکتے ہیں. سماج میں کوئی غریب ہے، اس کی غربت آپ کیسے دور کر سکتے ہیں. سماج میں کوئی مظلوم ہے، اس کا ظلم آپ کیسے سن سکتے ہیں. سماج میں کوئی ظالم ہے، آپ اسے کیسے روک سکتے ہیں. سماج میں کوئی ان پڑھ ہے، آپ اس کے لیے تعلیم کا انتظام کیسے کر سکتے ہیں. آپ کے پاس جو ذریعہ ہے، جو وسیلہ ہے، جو طاقت ہے، آپ اس طاقت کا، اس ذریعے کا اور سماج کو فائدہ پہنچانے کا جو آپ کے پاس سمجھ ہے، وہ آپ کیسے یوز کریں گے، یہ ذوالقرنین کے واقعے سے پتہ چلتا ہے. کیونکہ وہ جہاں پر بھی گئے انہوں نے وہاں کے لوگوں کو آسانیاں دیں، سہولتیں دیں، ان کے مسائل حل کیے، ان کے مشکلات کو حل کیا، اور انہیں اپنی طرف سے موجود مال کے ذریعہ ان کی مدد فرمائی، انہیں ہنر سکھایا، انہیں علم سکھایا، ان کے درمیان عدل قائم کیا، انہیں ظلم اور ظالموں سے روکا. اور یہی کام ایک مسلمان کو کرنا ہے. اگر آپ کے پاس مال ہے، آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس صلاحیت ہے، آپ کے پاس سمجھ ہے، آپ کے پاس ہنر ہے، آپ یہ سوچئے کہ آپ اپنے آس پاس کو، اپنے سماج کو اپنی اس صلاحیت کے ذریعہ کس طرح فائدہ پہنچا سکتے ہیں، کس طرح لوگوں کی زندگی میں آپ آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس انفعهم للناس، کہ لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش. اگر آپ کے پاس نفع پہنچانے کی، آسانیاں لوگوں کی زندگی میں لانے کی صلاحیت موجود ہے، تو آپ یہ کام جب کرتے ہیں تو اللہ کی نگاہ میں آپ سب سے بہترین انسان بن جاتے ہیں. اور آپ کے پاس جو نعمت موجود ہے، اس نعمت کی شکر گزاری بھی یہی ہے کہ آپ کی صلاحیت سے سماج کو فائدہ پہنچنا چاہیے، سماج کو بھلائی پہنچنی چاہیے. اگر یہ بھلائی پہنچ رہی ہے تو آپ اس نعمت کی شکر گزاری کر رہے ہیں. اور اگر وہ بھلائی صرف آپ تک لمٹ ہے، آپ تک ہی محدود ہے، صرف آپ ہی اس سے فائدہ اٹھا رہے، آپ سماج کو نہیں دے رہے ہو، تو یہ سماج کے لیے اور اللہ رب العالمین کی جناب میں یہ ناشکر گزاری ہے. اور ایک شخص کی زندگی میں جو نعمتیں موجود ہیں، اس نعمت کو باقی رکھنے کا بھی ذریعہ یہی. حضرت ذوالقرنین کی زندگی میں جو اللہ رب العالمین نے جو یہاں واقعہ بیان فرمایا ہے
ان کے 3 سفر ذکر کیے ہیں. میں اس ایک سفر کا آپ کے سامنے حوالہ پیش کرتا ہوں. حضرت ذوالقرنین علیہ السلام جب سفر کر کے ایک ایسی جگہ پہنچتے ہیں جو دو پہاڑوں کے درمیان کچھ لوگ آباد ہیں, کچھ لوگ وہاں پر زندگی گزار رہے ہیں, لیکن پہاڑ کے دوسری طرف وادی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا نام یاجوج ماجوج ہے. وہ لوگ ہر بار اس آبادی میں آتے ہیں, یہاں پر لوٹ مار مچاتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, قتل کرتے ہیں, لوگوں کا سامان لوٹ کر جاتے ہیں, انہیں برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. اور یہ سلسلہ ظلم کا, لوٹ کا, ڈاکہ زنی کا مسلسل چل رہا ہے, اور یہ قوم پوری طرح پریشان ہے اور اس ظالم کو روکنے میں بھی بالکل ناکام ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ ذوالقرنین ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے پاس صلاحیت ہے, قوت ہے, مال ہے, ہنر ہے, تو انہوں نے بادشاہ سے ریکویسٹ کیا کہ آپ ہمیں ان سے نجات دلا دیجیے, آپ ایک ایسی دیوار بنا دیجیے جس کے ذریعہ ہم ان سے بچ جائے, کیونکہ ہم ان سے لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, ہم لوگ ان سے دور رہ کر کے ایک امن والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کیا کیا؟ ان سے کہا کہ تمہارے پاس جو مال ہے, جو لوہے ہیں اور جو تانبے اور پیتل ہیں, جو تمہارے پاس وسائل ہیں, جو تمہارے پاس لوگ ہیں, وہ سب کے ذریعہ تم ہماری مدد کرو. ہم اپنے علم کے ذریعہ, اپنی ہنر کے ذریعہ, اپنی صلاحیت کے ذریعہ ایک ایسی دیوار بنائیں گے, ایک ایسی مضبوط دیوار بنائیں گے جو دیوار نہ تو یاجوج ماجوج توڑ سکیں گے کیونکہ وہ اتنی مضبوط ہوگی, اور وہ اتنی اونچی اور پھسلنے والی بنائیں گے کہ وہ اس پر چڑھ بھی نہیں سکتے. یعنی ایک ایسا پلان جس کے ذریعہ یہ قوم ہمیشہ کے لیے محفوظ ہونے والی تھی. حضرت ذوالقرنین نے ان کے لیے پرستاؤ رکھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو پیسہ دیں گے. انہوں نے کہا نہیں, ہمارے پاس بہت ہے, ہمیں آپ سے پیسہ نہیں چاہیے, ہم تو آپ کی بھلائی کے لیے ہی آئے ہیں, اور ہمارے پاس آپ کی خدمت کے لیے جو ہے وہ سب کچھ ہم آپ کو لگا کر کے اس ظلم سے ہم آپ کو محفوظ کریں گے. حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ان کے ساتھ مل کر کے ایک ایسا بند, ایک ایسی دیوار بنایا کہ وہ دیوار اتنی مضبوط ہوئی, اتنی اونچی ہوئی, اتنی مستحکم ہوئی کہ آج تک یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑ نہیں سکے اور قیامت تک توڑ نہیں سکیں گے, یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کی مشیت سے وہ اسے قرب قیامت میں توڑ کر کے وہاں سے نکلیں گے. اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس طرح حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اپنے پیسے کے ذریعہ, اپنے علم کے ذریعہ, اپنے ہنر کے ذریعہ ایک ایسی قوم کی مدد کی جس قوم کو آپ پہچانتے بھی نہیں تھے, جس قوم کی زبان آپ نہیں جانتے تھے, لیکن ان کی مجبوریاں وہ سمجھ رہے تھے, اور ان تمام رشتوں کے نہ ہونے کے باوجود حضرت ذوالقرنین نے اس مظلوم قوم کی مدد فرمائی اور ایک ایسی دیوار قائم کی جسے یاجوج ماجوج قیامت تک نہ توڑ سکیں. اور یہ دیوار قائم کرنے کے بعد حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اتنا بڑا کام اللہ رب العالمین نے مجھ سے لے لیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ کام کیا, انہوں نے کہا یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ اتنا بڑا کام اللہ رب العالمین نے میرے ذریعہ لیا, اور یہ رحمت الہی کی وجہ سے ہی پورا ہوا ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ آپ کو جو مدد کرنے کی صلاحیت بھی اللہ نے دی ہے وہ در حقیقت اللہ کی رحمت ہے. آپ مدد کرنے کے بعد, کام کو پورا کرنے کے بعد بھی یہ مت کہیں کہ یہ میرا کمال ہے, آپ یہ کہیں کہ اللہ کی رحمت, اللہ کا فضل, اس کا کرم ہے کہ یہ اتنا بڑا کام میرے ذریعے اللہ رب العالمین نے کروا لیا. اللہ کا فضل ہے, اللہ کی رحمت ہے, اللہ کا کرم ہے. یہ 4 واقعے ہیں جس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ایک عام مسلمان کو, ایک انسان کو اس بات کا پیغام دیا ہے کہ اسے اس دنیا کی زندگی کو اس طرح گزارنا چاہیے کہ وہ سراپا عمل بن کر رہے, ہمیشہ عمل کرنے والا, نیک عمل کرنے والا,
خیر بانٹنے والا، سماج کو نفع پہنچانے والا، سماج کے لیے بھرپور کوششیں کرنے والا انسان بن کر زندگی گزارے کہ یہی زندگی ایک مسلمان کی زندگی ہے، یہی زندگی قرآن کی زندگی ہے، یہی زندگی کامیابی کی زندگی ہے، اور اسی زندگی کی بنیاد پر ہی ایک مسلمان کو دنیا میں بھی امن اور سکون ملے گا اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بار بار اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جنت انہیں ملے گی جو لوگ عمل کرنے والے، نیک عمل کرنے والے، صالح عمل کرنے والے، اچھے عمل کرنے والے، ایمان کے ساتھ عمل صالح کی زندگی گزارنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت بنائی۔ اللہ نے فرمایا جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان کے عمل کا بدلہ ہے۔ ادخلوا الجنت بما كنتم تعملون، تم جنت میں داخل ہو جاؤ اس لیے کہ تم دنیا میں کام کرتے تھے، اچھے اچھے کام کرتے تھے، لہٰذا تم آج اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فنعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا کتنا بہترین بدلہ ہے، اور وہ بدلہ اللہ کی جنت ہے۔ اور اس کے برعکس سستی دکھانا، کاہلی دکھانا، پڑے رہنا، عمل سے کام سے نفرت کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کو بے حد ناپسندیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اے اللہ میں سستی سے، کاہلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ سستی اور کاہلی کیا ہے؟ سستی اور کاہلی یہ ہے کہ آپ کام کر سکتے ہیں لیکن آپ نہیں کرتے، یہی تو سستی ہے۔ ایک انسان ایک کام کر سکتا ہے لیکن وہ نہیں کرتا ہے، یہی سستی ہے۔ اور ایک انسان کام کرنا چاہے لیکن کر نہ سکے، یہ عاجزی ہے۔ اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، یعنی کام کرنے کی صلاحیت ہو لیکن آپ کام نہ کریں، لوگوں کو نفع پہنچانے کی صلاحیت ہو لیکن آپ نفع نہ پہنچائیں، لوگوں کی مدد کرنے کی صلاحیت ہو لیکن آپ لوگوں کی مدد نہ کریں، لوگوں کو سکھانے کی، لوگوں کی زندگیوں میں بدلاؤ لانے کی، لوگوں کی زندگی میں سہولت لانے کی صلاحیت اور ہنر، اس کا کمال آپ کے پاس ہے، اللہ نے دیا ہے، لیکن آپ نہ کریں، یہی تو سستی ہے۔ اور یہ چیز ایسی ہے جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اور اس کے برعکس عمل کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے احرص علی ما ینفعک، جو چیز تمہیں نفع دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس کے لیے تم محنت کرو، کوشش کرو، اپنی پوری انرجی اس کے لیے خرچ کرو۔ جو تمہیں نفع دے، جو تمہارے سماج کو نفع دے، جو کام تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے، اس کے لیے تم حرص کرو، اس کے لیے تم محنت کرو، اس کے لیے کوشش کرو۔ اور اسی لیے قرآن کریم کی اس سورہ میں ہمیں چاروں واقعے سے یہی پتہ چلتا ہے کہ عمل یہ کامیابی کا راستہ ہے، عمل یہ قرآن کریم کا راستہ ہے، عمل کرنا یہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت کا راستہ ہے۔ قرآن کریم کی اس سورہ میں اللہ رب العالمین نے آخر میں جنت کی بشارت دی ہے ان کے لیے جو لوگ ایمان اور عمل صالح کرتے ہیں۔ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی گزارنا اور پوری زندگی عمل کرتے رہنا، کاہلی سے، سستی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، یہ ایک مسلمان کی زندگی کا رول ماڈل ہے۔ اور قرآن کریم کی اس سورہ میں چاروں واقعے میں دیکھیے آپ کو ہر انسان عمل کرتا ہوا ملے گا۔ اصحاب کہف کے نوجوانوں کو دیکھیے، انہوں نے پوری زندگی خرچ کر دیا اپنی قوم کو توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے اور شرک سے روکنے کے لیے۔ جو باغ والا قصہ ہے اس میں بھی ایک مومن اپنے دوست کو سمجھاتا ہے، ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے، شرک سے روکتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے تکبر کرنے سے روکتا ہے، اسے سمجھاتا ہے، اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اسے تباہی سے ڈراتا ہے۔ اور ہمیں بھی یہی کرنا ہے کہ سماج میں ان تمام لوگوں کو آگاہ کرنا ہے، انہیں سمجھانا ہے جو غلط راہ پر چل رہے ہیں، جو غلط سوچ اور غلط فکر کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، جو برائی کے راستے پر چلے، انہیں روکنے کے لیے کوشش کرنا ہے۔ اور تیسرے واقعے میں دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اتنا سارا کام ہے، لیکن پھر بھی آپ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں اور اس راہ میں پوری کوشش کرتے ہیں، علم حاصل کرنے کے بعد واپس آتے ہیں، کوئی سستی نہیں، کوئی کاہلی نہیں۔ اور حضرت ذوالقرنین کا بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ پوری دنیا کا چکر لگاتے ہیں،
مشرق میں سفر کرتے ہیں تو انتہائی دنیا تک پہنچتے ہیں، مغرب میں سفر کرتے ہیں تو انتہائی دنیا تک پہنچتے ہیں، سفر کرتے کرتے ایسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں کے بعد آبادی ہی ختم ہے، اور اس سفر میں وہ بغیر کسی سستی کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، عدل کرتے ہیں، ان کی زندگی کے مسائل سنتے ہیں، اس کا حل کرتے ہیں۔ اور یہی عمل سے بھرپور، کام سے بھرپور زندگی، یہی زندگی جس کی زندگی میں کام نہیں ہے، جس کی زندگی میں عمل نہیں ہے، جس کی زندگی میں کاہلی ہے، ایسی زندگی سے اللہ رب العالمین ہم سب کو بچائے۔ عمل کی زندگی اللہ کو پسند ہے، رسول کو پسند ہے، کامیاب اور کامیابی سے محبت کرنے والوں کو پسند ہے، اور کاہلی کی زندگی یہ سراپا نحوست ہے۔ ایسی زندگی نہ دنیا میں نفع بخش ہے اور نہ ہی آخرت میں نفع بخش۔ لہٰذا آج کا جو سب سے بڑا پیغام ہے، جو سب سے بڑا میسج یہ ہے کہ ہم اور آپ کو محنت کرنا ہے، کام کرنا ہے، عمل کرنا ہے، مسلسل محنت کرنا ہے۔ یہی زندگی اللہ رب العالمین کو پسند ہے، اور ہمیں اور آپ کو کاہلی سے، سستی سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے۔ دنیا اور آخرت کی ساری نحوستیں اس زندگی میں دھیرے دھیرے آ جاتی ہیں جو انسان کاہل ہو، سست ہو اور عمل سے نفرت کرنے والا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کام کرنے والا، کام سے محبت کرنے والا، سماج کو فائدہ پہنچانے والا بنائے۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسی زندگی سے محفوظ رکھ جس زندگی کے ذریعہ سماج کو کوئی فائدہ نہ ہو، لوگوں کو کوئی فائدہ نہ ہو، لوگوں کو نفع بخش نہ ہو۔ ایسی زندگی سے اللہ رب العالمین ہم سب کو بچائے رکھ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھلائی کے کام کرنے والا، عمل کرنے والا انسان بنائے، اور ہر قسم کی سستی اور کاہلی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔